ناظرین پہلے یہ ویڈیو غور سے دیکھیں۔ پھولوں کی یہ برسات، یہ قطاریں، یہ خواتین اساتذہ کا ہجوم، یہ کسی سیاسی لیڈر کا استقبال نہیں ہے بلکہ ایک تعلیمی ادارے کے سربراہ عمرہ کر کے واپس آئے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ یہ ویڈیو دیکھ کر واقعی دل کو بہت اذیت ہوئی۔ عمرہ ایک ایسی سعادت ہے جس کے لیے ہر مسلمان تڑپتا ہے، لیکن کیا اب یہ عظیم عبادت محض ایک سوشل میڈیا ایونٹ بن کے رہ گئی ہے؟ راولپنڈی کی ایک اکیڈمی کے آنر عمرہ کر کے واپس آئے اور ان کا استقبال جس طرح کروایا گیا اسے دیکھ کر کئی سوالات ذہن میں اٹھتے ہیں۔ کیا اللہ کے گھر کی حاضری کے بعد انسان کے اندر عاجزی آنی چاہیے یا اس طرح کی نمائش؟ ہم ہمیشہ سے اس بات پر احتجاج کرتے آئے ہیں کہ اسکول اور کالجز کی بچیوں کو وزراء یا بیوروکریٹس کے استقبال کے لیے سڑکوں پر کھڑا کرنا ان کے شایانہ شان نہیں ہے۔ یہ ہماری بیٹیاں ہیں، کسی ایرے غیر نتھو لال کا استقبال کرنا ان کا کام نہیں ہے۔ لیکن بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک شخص جو خود کو تعلیم سے وابستہ بھی کہتا ہے، وہ اپنی ہی فیمیل ٹیچرز کو لائنوں میں کھڑا کر کے خود پر پھول نچھاور کروا رہا ہے۔ بھائی، عمرہ کر کے آپ نے کوئی بم نہیں مارا، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ تھا۔ ان نامحرم اور مجبور خواتین سے گلدستے وصول کر کے آپ کون سا اسلام پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، عمرہ اور حج خالص عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ریاکاری یعنی کہ دکھاوے سے بہت سختی سے ڈرایا ہے۔ جب نیکی کا مقصد اللہ کی رضا کے بجائے لوگوں کی تعریف بٹورنا ہو تو وہ عمل اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہر چیز کو سوشل میڈیا کا کنٹینٹ بنا دیا جاتا ہے، خوشی ہو یا غم، حتیٰ کہ عبادت کو بھی کیمرے کے سامنے لانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا صرف اپنی ویڈیو وائرل کرنے کے لیے؟ اسلام ہمیں حیا اور حدود سکھاتا ہے۔ ایک مرد کے لیے غیر محرم خواتین کا اس طرح جوش و خروش سے استقبال کرنا ہمارے دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ ایک اکیڈمی کا مالک یا ٹیچر معاشرے کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے۔ اگر یہی طبقہ ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو باقی عوام کا کیا بنے گا؟ پہلے ہی مارننگ شوز کے نام پر جو تماشے ہو رہے ہیں وہ کم تھے کہ اب ہم نے عمرے کو بھی ایک تماشا بنا دیا۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہی کہ ہر نیکی کو کیمرے کے سامنے کرو، یا یہ کہ نیکی خاموشی سے صرف اللہ کے لیے کرو؟ اگر عمرے کے بعد بھی ہماری سوچ، ہمارا انداز اور ہماری ترجیحات وہی رہیں تو ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم نے وہاں جا کر حاصل کیا کیا۔ میں یہ بھی کہوں گی کہ ہمیں اصلاح تو کرنی ہے لیکن انصاف کے ساتھ۔ کسی بھی ویڈیو پر تنقید کرتے وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں، لیکن جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ بھی غلط ہے۔ اگر اس طرح کی حرکتوں پر خاموشی اختیار کی گئی تو یہ ایک نیا فیشن بن جائے گا۔ لوگ عمرے پہ جانے سے زیادہ اس کی ہوم کمنگ ویڈیوز کی منصوبہ بندی کریں گے۔ ایسی ویڈیوز سے دین بیزار طبقوں کو تنقید کا موقع ملتا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ کا دل بدل جائے، آپ کی زندگی میں تقویٰ آ جائے۔ اگر عمرے کے بعد بھی ہماری ترجیحات وہی شو آف اور نمائش والی ہیں تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ اور خواتین اساتذہ اور بیٹیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کا وقار کسی کی چاپلوسی میں نہیں بلکہ اپنی پیشہ ورانہ عزت برقرار رکھنے میں ہے۔ آخر میں میری بس یہی گزارش ہے کہ عبادت کو عبادت رہنے دیں، اسے تماشا نہ بنائیں۔ اپنی آنے والی نسلوں کو دکھاوے کی نیکی کے بجائے اخلاص کی نیکی سکھائیں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم ایسے کھوکھلے ٹرینڈز کا بائیکاٹ کریں گے۔ دین سادگی کا نام ہے، نمائش کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو خالص کرے اور ہمیں ہر قسم کی ریاکاری سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی پیغام مل سکے۔